شوق سے محبت سے اپنی کلاس کو اٹینڈ کیا کریں. اگر اس وقت قربانی دے رہے ہیں نا تو پھر وہ سستی والی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر یہ ٹائم دے رہے ہیں تو کوالٹی ٹائم دیں. تفسیر کے بغیر ہم ہدایت تک, نور تک, روشنی تک نہیں پہنچ سکتے. آپ پڑھ لیں ترجمہ, کوئی بھی ترجمہ انگلش میں اٹھا لیں, عربی میں یا فارسی میں, کسی بھی زبان میں آپ اس کو پڑھیں. جب تک آپ گہرائی میں نہیں جائیں گے آپ کے عمل میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور 2 دفعہ پڑھ لیں, 3 دفعہ پڑھ لیں, جب تک آپ ایک ایک آیت کو پڑھ کر اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے. اگر آپ فارمیلٹی کے لیے بس ترجمہ یاد کرنے کے لیے آپ نے جوائن کیا تو وہ پھر آپ خود ہی پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. آپ وقت بھی اپنا اس ٹائم لگاتے ہیں, پھر آپ کو جو ہے رولز کو توڑنے پر کچھ اعتراضات بھی سننے پڑتے ہیں, پھر ان کے جواب بھی دینے پڑتے ہیں, تو ایک مشقت ہو جاتی ہے. اور اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں قرآن کی تاثیر نہیں جاتی. تو قرآن اثر سب پر کرتا ہے, لیکن جو دل کی نگاہ سے اس کو لیتا ہے. آج ہم نے آیات بھی یہی پڑھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو دل کی نگاہ سے چیزیں لیتا ہے تبدیلی اسی کے اندر آتی ہے. لیکن جو بندہ بس فارمیلٹی کرتا ہے یا اپنی جو ظاہری آنکھیں ہیں اس سے ہی چیزوں کو دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے, تو پھر وہ اس گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا. تو کوشش کریں کہ فرشتے آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں, الحمدللہ ان کو دکھائیں کہ آپ اچھے سے قرآن پڑھ رہے ہیں, تاکہ اللہ کے سامنے جا کے آپ کا نام لیا جائے. تو ساتھ یہ نہ ہے کہ وہ بندہ قرآن تو پڑھ رہا تھا لیکن ساتھ سویا ہوا تھا یا اس کا ذہن نہیں تھا. اللہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں. لوگ یا میں یا آپ کی کلاس فیلوز یا آپ کی گروپ لیڈرز, ٹیچرز آپ کی نیت کو نہیں جانتے. اللہ تو جانتے ہیں. اللہ کو پتا کہ آپ کس نیت کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو نیت صرف ایک بنائیں, یا اللہ اس کتاب کے بدلے میری زندگی بدل دے, میرے دل کی زمین کو نرم کر کے اس پر خوبصورت پودے لگا دے, تاکہ جب وہ پروان چڑھے تو مجھے اجر و ثواب ملے. میری نسلوں تک وہ کوالٹیز جائیں جو میرے اندر ہیں. آپ کے اندر جو خوبیاں آئیں گی, قرآن کی محبت جو آپ کے اندر جائے گی, آپ وہ سوچیں کہ آپ کی نسل میں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ وقت ہے خود کو, کیونکہ آپ سب جو ہے ینگ جنریشن ہے, موسٹلی ان میریڈ ہے اور کچھ میریڈ بھی ہیں, اور ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, رول ماڈل بننا ہوتا ہے. ہمارے لیے زیادہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں, سمجھنا اور عمل کرنا. ٹھیک ہے, ماں بچے کے زیادہ قریب ہوتی ہے تربیت کے حوالے سے. تو آپ خود سوچیں کہ جب ہماری اٹینشن چینج ہوں گی, جو بندہ قرآن کی فکر میں نہیں جیتا, اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اور فکر لگا دیتے ہیں. وہ دنیا کی فکر, وہ پیسے کی فکر ہو سکتی ہے, وہ مال کی فکر ہو سکتی ہے. تو ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے ہم نے کس کی فکر میں جینا ہے. فکر آپ دنیا کا دوسرا نام سمجھے فکر ہے. فکر کے بغیر زندگی نہیں ہے. ہر بندے کو فکر ایک دی گئی ہے کہ یہ چیز ہے جس کی کس کو ٹینشن, فکر, سوچ ہوگی. تو جو انسان نماز کی فکر میں یا قرآن کی فکر میں یا پھر اللہ تعالیٰ کی احکامات کی فکر میں نہیں جیتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کسی دوسری فکر میں لگا دیتے. پھر انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو اللہ سے خصوصی دعا کیا کریں, یا اللہ ہمیں قرآن کی, اپنے دین کی, اپنے عمل کی فکر عطا کر. ہماری یہ اٹینشن ہو کہ میری کمی کہاں آ رہی ہے. اس لیے اپنا احتساب وقتاً فوقتاً کرتے رہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی اس کو جٹلایا جائے تو اس کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلی قوموں کا دیکھو کیسے ہوا تھا. یہ مت سمجھیں کہ ہماری پکڑ نہیں آئے گی. فقی فقانہ نکیر, جب اللہ پکڑیں گے تو کہیں گے بتاؤ دیکھو میرا عذاب کتنا سخت تھا. اس لیے عمل ضروری چیز ہے,
اور عمل کی طرف تبھی آ سکتے ہیں جب قرآن کو یوں پڑھیں جیسے ابھی نازل ہو رہا ہے. یہ ایک زندہ کتاب ہے. پڑھتے ہیں نا آپ قرآن کی خصوصیات، آپ اسلامک اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں جی قرآن ایک زندہ کتاب ہے، قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن عالمگیر کتاب ہے. تو ہم جنہوں نے یہ جملے لکھے ہیں نا، انہوں نے بہت بڑے بڑے جملے لکھے ہیں. قرآن ایک زندہ کتاب ہے. کیسے؟ کوئی آپ سے پوچھے قرآن کیسے زندہ کتاب ہے، کبھی آپ نے قرآن کی زندگی کو محسوس کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ تو جس نے محسوس کیا ہوگا اس کے پاس جواب ہوگا. وہ کہے گا بالکل میں نے فلاں وقت میں محسوس کیا تھا جیسے آج ہی وہی نازل ہوئی ہے. یقین جانے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمارے تلخ اور مشکل پریشانی والے حالات میں قرآن کی ایسی ایسی آیات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہمارے لیے تسلی بنتی ہیں. یوں لگتا ہے کہ آج ہمارے اس واقعے اور حادثے پر وہی نازل ہوئی ہے. کب آئے گی؟ کب ہمارے ذہن کے اندر یا ہماری سوچ کے اندر آیات آ کر چکر لگائیں گی اور ہمیں سمجھائیں گی؟ جب ہم نے ان آیات کو سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا. اس لیے جو وقت دے رہے ہیں اس وقت کو خوبصورت انداز میں دیں. اللہ کو دکھانا ہے. قرآن نے گواہی بننا ہے نا، تو گواہی ہی ہماری جب اتنی چھوٹی سی اور کمزور سی ہوگی تو گواہی کو مضبوط بناتے ہیں. اسی نے ہمارے لیے اللہ سے جھگڑنا ہے کہ یا اللہ یہ پڑھتا تھا. تو صرف پڑھنا کافی نہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے آج سے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو وقت اللہ نے آپ کو پوری دنیا سے، دیکھیں آپ اپنے ارد گرد اپنے محلے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس ٹائم پہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں. اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں. اگر آپ 100 لوگوں کے نام لکھیں گے نا تو گن چن کے 5 لوگ آپ کو، یا 5 سے 6 یا 7 یا 10 لگا لیں، 10% لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور باقی 90% غفلت کی نیند سو رہے ہیں. تو جب ہم قرآن کو سامنے رکھ کے سو رہے ہوں گے یا قرآن کو سامنے رکھ کے اس کو سمجھ نہیں رہے ہوں گے تو پھر ہمارا شمار بھی وہ 90% میں جائے گا. اس کو دیکھنا یا طوطا مینا کی طرح پڑھنا کافی نہیں ہوتا. یہ ہدایت ہے، اور ہدایت دل کی آنکھ سے پڑھنے سے ملتی ہے. آپ کا قرآن تھامنے کا صرف ایک مقصد ہو، صرف ایک، مجھے ہدایت ملے، میری زندگی بدل جائے، میری زندگی سنور جائے. اگر یہ مقصد نہیں ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ کسی دوسرے راستے پہ نکل جائیں. یہ نہ ہو کہ پڑھ کر بھی جو ہے ہمیں ہم اس کی بے قدری کریں. تو بے قدری کرنے والے لوگ پسند نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ. چلیے ہم لیسن دیکھتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہم ربنا زدنا علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. وَإِنْ، اور اگر یکذبو وہ جٹلائیں کا آپ کو، فقط و تحقیق کذبت جٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح نے، وعاد اور عاد نے، وثمود اور ثمود نے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور جٹلانے والوں کو ایک طرح سے چھپا پیغام بھی سنا رہے ہیں. اس سے پہلے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کا ایک جملہ، جیسے کل حذف کی بات کی تھی نا، تو اس کا بھی پہلے ایک جملہ جو نا حذف ہے، واو سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ واو کا تعلق پیچھے والی آیت کے ساتھ تو نہیں ہے نا. تو وَإِن يُكَذِّبُوا کہ واو سے، جو شروع میں واو ہے نا، کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے، بلکہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واو کو کیوں لایا؟ واو کی ضرورت تو نہیں تھی، یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، یُكَذِّبُوا کا فقط کذبت، اگر آپ جٹلائیں تو تحقیق جٹلایا ان سے پہلے بھی لوگوں نے.
تو واو کا بھی کوئی مقصد ہے، عربی کی قرآن کے زبر زیر کا بھی کوئی مقصد ہے. تو واو، یہ چیز ہمیں واو سے پتہ چلتی ہے کہ آیت کے شروع میں واو کا عطف ایک محذوف جملے پر ہے، اور وہ محذوف جملہ پچھلی جو پوری ایک ہسٹری یا پورا ایک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا، دونوں ترغیب و ترہیب پر مشتمل آیات، پچھلی آیات کا خلاصہ بیان کریں. اور وہ جملہ یہ ہے فَإِنْ آمِنُوا بِكَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ. جملہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمِنُوا بِكَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ أَخَذْتُهُمْ. کہ اگر وہ یہ سب کچھ سن کر تجھ پر ایمان لے آئیں تو ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں گے، اور اگر وہ جھٹلائیں تو پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے پہلا جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں واضح کیا، وہ سننے والے کے سبرد کر دیا کہ وہ اس کو سمجھے خود کہ میں یکذبو کا، اور اگر وہ جھٹلائیں، یعنی اس کے اپوزٹ کوئی بات ہوگی تو اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے. تو اگر وہ ایمان لائیں تو ان کے لیے اقتدار ہے، پچھلی آیت میں اقتدار کی بات ہوئی تھی نا، اور اگر وہ جھٹلائیں تو پھر ان کی پکڑ ایسی ہوگی فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود. یہاں بھی پکڑ کی بات نہیں کی گئی، بتایا کہ دیکھو اس سے پہلے کن کن قوموں نے جھٹلایا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا، یہ بھی سننے والے کے ثبوت کر دیں. یہ قرآن ایک بہترین اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہیلیوں کے ذریعے ہم قرآن کو سیکھیں تاکہ ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کی اللہ کو سمجھ ہے، ہمیں نہیں آئی تو کیا ہمیں جن آیتوں کی سمجھ آ رہی ہے، ہمیں بس انہیں کو سمجھنا ہے. ایسی آیات سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے کہ اچھا قرآن کا ایک اس طرح کا بھی اسٹائل ہے. تو پھر بڑی خوبصورتی قرآن کی جو ہے نا سامنے آتی ہے. اس سے ملتی جلتی اور آیات بھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ مفسرین نے کیسے خود سے جملہ جو بتا دیا، قرآن کی دوسری آیات سے وہ ریلیٹ کرتے ہوئے پھر وہ محذوب ورڈز یا محذوب جملوں کو بتاتے ہیں. قرآن مجید کے بعض مقامات میں جیسے سورۃ البقرہ آیت 137 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے یہ محذوف باتیں آپ کو نہیں بتائی جاتی تھی کیونکہ آپ ابھی نیو بھی تھے تو تھوڑا سا سمجھنا مشکل تھا، لیکن اب الحمدللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنے لگی ہیں، اس لیے آپ کو یہ چیزیں اب بتائی جائیں گی کہ کون سی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے اور اس کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر ہمیں بتایا کہ اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم یقیناً وہ ہدایت پہ ہوں گی. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر وہ پھر جائیں تو پھر محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. سورۃ آل عمران آیت 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. سورۃ نور آیت 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. یعنی کہ اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اگر تم پھر جاؤ تو اس کا ذمہ صرف وہی ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور اگر اس کا حکم مانو گے تو کیا کرو گے؟ ہدایت پاؤ گے. تو یہی خلاصہ اس آیت کے اندر بھی ہے، اور وہ دو ورڈز سے ہم نے بات سمجھ لی. کیسے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، تو ہم نے دیگر آیات سے ریلیٹ کیا تو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ اچھا اس سے ملتی جلتی جو باقی آیات ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ رویے کی بات کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر پیچھے اقتدار کی بات ہوئی تو اقتدار تمہیں مل جائے گا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو پھر تمہاری پکڑ ہوگی. پھر جو اللہ نے دیا کبھی وہ چھین کے آزمائے گا، کبھی اللہ اور دے کر آزمائیں گے، اور کبھی اللہ بے برکتی کے ساتھ آزمائیں گے. اور یہ جملہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور ان کے غم کو دور کرنے کے لیے کہا گیا.
کہ اگر وہ تمہیں جھٹلائیں گے تو ان کی پکڑ اتنی سخت ہوگی، آپ وہ کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھتے ہوں۔ دیکھو نا، پہلی قوموں کو بھی تو نوح علیہ السلام کی قوم میں آج کتنے اونچے اونچے ان کے قد تھے، اور اقتدار نہایت مضبوط تھا، لمبے قد۔ ان جیسی قوم اب دوبارہ پیدا نہیں ہوئی۔ اور سمود، جنہوں نے میدانوں میں اور پہاڑوں میں چٹانیں تراش تراش کر مضبوط اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تکبر کی انتہا تک تھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم انہوں نے کیا کیا تھا کہ خباثت نجس قوم تھی، گندے کام کرنے والی۔ اور مدین والوں کو، جنہوں نے حرام طریقے سے مال کے خزانے جمع کر رکھے تھے، وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین۔ تو یہ سارے انبیاء جن کی قوموں کو ہلاک کیا گیا، ان کو سزا دی گئی ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کا ذکر اللہ نے یہاں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا الگ سے ذکر کیا، تھوڑا سا سٹائل چینج کیا۔ وہ موسیٰ بھی آ سکتا تھا، لیکن نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ سے ذکر کرنے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ معجزات دیے گئے تھے، تو نظر آنے والے اتنے معجزات دیے کہ اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے گئے تھے۔ اس لیے ان کی جو تکذیب ہے بہت بڑی تکذیب تھی۔ اور پھر اس لیے بھی کہ تمام انبیاء کی اقوام نے ان کو جھٹلایا تھا، جن کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کو بھی ان کی پوری قوم نے، عاد کو بھی، سمود کو، قوم ابراہیم اور لوط علیہ السلام اور اصحاب مدین۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، بنی اسرائیل، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا نہیں تھا، بس چند ایک تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا، اور فرعون کی قوم قبطیوں نے ان کو جھٹلایا تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا نہیں تھا۔ ہاں، بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی تھی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھنے کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ ان کی بدعملی اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب ہم، یہ نہ کوئی سمجھے، دو طرح کے لوگ یہاں پہ دو گروہوں کا ذکر کیا، کہ ایک تو وہ جنہوں نے سرے سے جھٹلایا، سزائیں ان کو بھی ملی، اور جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نئے طریقے ایجاد کیے۔ بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہو گئے، طرح طرح کے سوال کر کے اپنے اوپر مشکلات لائی، اور پھر ان کو خود ہی پورا نہ کیا۔ ہماری قوم بھی تو سب سے پہلے سب سے زیادہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، اور پھر باقی برائیاں بھی ان کے اندر آنے لگی ہیں جو ساری اقوام میں تھی۔ یعنی ان سب کا خلاصہ ہماری آج کی قوم کے اندر ہے۔ بس یہ ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں ہم پر آنا، کیونکہ اللہ کے رسول سے ہمیں دعا کی ہے، اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ جس قدر ہمارے اندر برائیاں ہیں، ہم تو قوم لوط سے بھی بڑھ چکے ہیں۔ اصحاب مدین حرام کمائی کے طریقے، یوں سمجھیں کہ حلال کمائی کوئی شاذ و نادر بندہ ہے جو حلال کمائی سے رزق کما رہا ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے ہماری کمائیوں کے اندر سود، رشوت، انٹرسٹ، یہ سب چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں۔ ایک دن ہم سوچ رہے تھے بیٹھ کے، اور میں اپنے بھائی کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ اگر ہم غور کریں تو ہم لوگوں کی، یعنی ہر بندے کی جاب کے اندر اور ہر بندے کے پروفیشن میں سود ایڈ ہو چکا ہے، یعنی ہم چاہ کر بھی اسے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس قدر ہم انوالو ہو چکے ہیں اس کے اندر۔ اور یہ حدیث بھی ہے نا کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگ سود کے اندر انوالو ہوں گے قیامت کے قریب، اور اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی پروفیشن آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا آپ غور کریں گے نا، تو آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بھی، مطلب ہم کا مطلب ہے میں، اور آپ ہم سے مراد خود کو لیں۔ یہ نہیں سمجھ تو کسی نہ کسی طریقے، جیسے ہم کالجز، یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ سب چیزیں، کمپنیز ہیں، اور ہم جیسے چیزیں پرچیز کرتے ہیں کھانے پینے کی، اور جیسے ہم کسی برانڈ سے جا کے کچھ پرچیز کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لاسٹ پہ کبھی انٹرسٹ ایڈ کیا جاتا ہے، ٹیکسز لے لیے جاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں نئے نئے نام کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔
تو ساری اقوام کی جو برائیاں تھیں، بری خصلتیں تھیں، ساری آج ہماری قوم کے اندر ہیں، اور پھر بھی ہمیں کبھی بھی اس چیز کا فکر احساس نہیں ہوا کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈیل دی میں نے کافروں کو، ثم پھر اخذتهم، پکڑ لیا میں نے انہیں، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ کفار کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی، لیکن پھر ساتھ ہی پکڑ لیا۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری پکڑ مہاجرین اور انصار کی یہ لغار کی صورت میں تیار ہے۔ یعنی ان کا عذاب یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے اندر عذاب کیا تھا؟ جہاد، اجتماعی عذاب نہیں تھا، جہاد، تاکہ کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور کچھ لوگ جو ہے جو نہیں مان لیں گے ان کے ساتھ جنگ جاری ہو جائے گی۔ اب جو نکیر ہے نا، نکیر کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے اس زیر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہماری آزمائش ہے، ہم مجبور ہیں، ہمارے استورا غیر باغ ولا آت کے انڈر واقعی مجبور ہے نا۔ تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے کہ اتنے مجبور ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ ہم سب کا حساب آسان کرے، وہی تو ہے کہ اور برائیاں تو کم کریں۔ اگر ایسی کچھ چیزیں ہیں جن سے مطلب چھٹکارا پانا اتنا ناممکن ہے کہ یہی بس ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بکریاں لے کے، وہی حدیث آپ نے بخاری میں پڑھی تھی کہ قیامت کے قریب بندے کی خواہش ہوگی کہ انسان پسند کرے گا کہ ایک بکریاں لے کر تو پہاڑوں میں اور ایسے علاقوں میں چلا جائے، تو وہ تنگ آ جائے گا نا اگر کوئی بچنا چاہے گا، اس کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، نہیں وہ بچ کیسے سکتا ہے اس وجہ سے۔ تو بس یہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے چھٹکارا ممکن نہیں، بہت مشکل ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں کہ جو باقی جو ہمارے کنٹرول کے اندر ہے نا، جن چیزوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ان میں تو ہم ٹھیک ہوں۔ اگر ساری برائیاں اکٹھی ہو جائیں گی تو وزن بڑھ جائے گا برائیوں کا۔ تو ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ باقی چیزیں مثلا اگر ہماری نماز میں کمی ہے، یا پھر اخلاق میں کمی ہے، خیانت اپنی طرف سے، اور خیانت والا کام اتنا عام ہے کہ جو بھی بزنس کر رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کو خیانت کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچا جائے، اور یہ نہیں ہو کہ اب ہمیں اس میں ہم مجبور ہیں تو ہم جا کے بینکس میں پیسے رکھوائیں اور کہیں کہ وہ جب بڑھ جائیں گے تب لے لیں۔ نہیں، جتنا ہم بچ سکتے ہیں اتنا بچیں، اور جتنا نہیں بچ سکتے پھر یہی ہے کہ مجبوری میں جب حرام کی بھی اجازت ہے کھانے کی، جیسے غیر اللہ کے نام کا، اور خنزیر اور مردار اور خون وغیرہ، تو پھر وہ آپ کی نیت اور آپ کے اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ جب وہ مجبور ہو تو پھر صرف وہ اتنا سا لے کہ اس کا گزارا ہو جائے، حد سے نہ بڑھے کہ اپنے پیٹ ہی بڑھنے، اپنی پاکٹس بڑھنے لگے، اپنے بینکس بیلنس بڑھنے لگے کہ جی مجھے بڑی ضرورت تھی اس کی۔ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہاں جی، ہم عمل پہ فوکس کریں، جہاں تک ہو سکے کریں، اور ان چیزوں سے بائک آؤٹ کریں جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ جب مجبور ہوں تو پھر سمجھے جن چیزوں میں ہم مجبور ہیں تو وہ پھر اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جی، نکیر کے نیچے زیر ہے کیونکہ اصل میں نکیری تھا، تو اس کو جیسے وقف کی صورت میں پھر اس کو نکیر کیا گیا۔ جی، ٹرانزیکشنز کے لیے بینک میں اماؤنٹ رکھوائی جاتی ہے، تو وہی تو کہ ہم بینکس میں بھی رکھواتے ہیں، اگر ہم سود نہیں لیتے نا بینک میں، تو بینک سے سود نہیں ہم لیتے، پھر بھی آپ خود دیکھیں کہ
हम किसी न किसी तरीके से उस काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रखाना भी हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने इस पे अपना आगे काम करना होता है। तो ये ना इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि जिन पे हम मजबूर हैं ना, उन पे तो हमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और बाकी ये ना हो कि हम सूद लेना शुरू कर दें, इस पे कोशिश यानी हमारा सपोर्ट में नाम आएगा, लेने और देने में नहीं। जी, खुद को पहले ठीक कर लें, अल्लाह ताला हमें हमारी ख़ामियों पर हमारी नज़र डाल दे, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मौका होता है। फ़कअय्यिन तो कितनी ही में क़रयतिन बस्तियाँ अहलकनाहा हलाक किया हमने उन्हें, वहिया और जबकि वो ज़ालिमतुन ज़ालिम थीं, फ़हिया तो वो ख़ावियतुन गिरी पड़ी हैं अला उरूशिहा ऊपर उरूशी छतों के, हाँ अपनी, व बि'रिन और कुएँ मुअत्तलतिन बेकार हैं, व क़स्रिन और महल मशीद पुख्ता। यानी उस वक़्त की हालत बताने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि उनके महल, उनकी जो हाँ जी, उनके महल, उनकी छतें, उनके कुएँ कितने पुख्ता थे, लेकिन अल्लाह ने जब ऐसी कौमों की पकड़ की तो सब के सब तबाह हो गए, कुछ भी बाकी ना रहा। इन्हें दोबारा मोहलत देने के बाद जब पकड़ा तो दोबारा इनके लिए किसी किस्म की मोहलत नहीं थी। इनका हाल ये था कि इनकी छतें बोसीदा होकर गिरने के बाद इनकी दीवारें भी इन पर गिर पड़ी और कुएँ जो कभी आबादी का मरकज़ थे और पानी आने-जाने का उसमें सिस्टम था, सारे वीरान और उजड़े। अभी अगर जाएँ आप अरब ममालिक में, तो वहाँ जाके अगर देखें ना तो वही कुएँ बिल्कुल खुश्क होते हैं और उनके घर भी, वहाँ पे आबादी ही नहीं। और फिर चूने के साथ मज़बूत बने हुए बुलंद-ओ-बाला महल्लात जिसमें हर वक़्त चहल-पहल रहती थी, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन-रात फ़ौजियों का पहरा होता था। उन पर अब कौवें और चील और उल्लू वगैरह बैठते हैं और उनकी हुकूमत होती है और इंसान वहाँ से ना पैदा हो चुके हैं। ये हमारे लिए एक अ, सबक है। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि क्या बना वो ज़मीन में चलते-फिरते नहीं? यहाँ पे अरब के लोग तजारत के लिए दूर-दराज़ सफ़र किए जाते थे और वो गर्मियों में शाम की तरफ और सर्दियों में यमन की तरफ जाते थे। सो कुरैश में भी अल्लाह ताला ने इन पर अपने इस इनाम का ज़िक्र किया है कि ये लोग जो हैं तिजारत के लिए इधर-उधर जाते हैं। तो यमन कौम जो है आद का मस्कन थी, कौम आद वहाँ पे रहते थे और शाम के सफ़र में अ, जाते हुए सालेह अलैहिस्सलाम की और लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियाँ मौजूद थीं, उनसे उनका गुज़र होता था। तो अब उनको कहा जा रहा है कि तुम लोग तो जाते हो तिजारत के सिलसिले में, लेकिन उस सफ़र से क्या सीखते हो? सफ़र करते वक़्त उस पे गौर किया करो अपने लिए तदब्बुर करके लर्निंग पॉइंट्स और अपनी इस्लाह के लिए क्योंकि फसीरु फिल अर्ज़ि फांज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि मुकज़्ज़िबीन का अंजाम क्या था, उनका क्या ख़ात्मा हुआ और कैसे हुआ, ठीक है? तो इसलिए लोग सफ़र में बहुत सा माल इकट्ठा करते हैं, लेकिन सफ़र के अंदर जब आप निकलते हैं, कहीं पे भी सफ़र करें, तो जाते हुए बस लोगों को ऑब्ज़र्व किया करें कि अच्छा ये अपना अपने लिए अब हम वहाँ पे तो नहीं रहते कि हम उन लोगों उधर से हमारा गुज़र हो, लेकिन हम जब ज़मीन की सैर करते हैं, चलते-फिरते हैं और बहुत से बातें हमें समझ में आ जाती हैं, पता चलता है। शुक्रगुज़ारी करने का तरीका आ जाता है। लोगों को जब हम बेहाल देखते हैं, बेबस देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह की हम पर कितनी रहमत है, कितनी अल्लाह की हम पर करम है। आप जब गाड़ी में बैठते हैं और लोगों को देखते हैं कि वो साइकिल या रोड पर बैठे हुए हैं और कुछ वहाँ पे बेकारी बने हुए हैं
یا کچھ وہاں پہ مال اپنا بیچ رہے ہیں سڑکوں پہ آوازیں لگا لگا کے، تو اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان اور کتنا کرم ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے عزت کے ساتھ ایک زندگی عطا کی اور بغیر مشقت کے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا۔ تو سفر ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اور جو سفر سے نہیں سیکھتے ان کا پھر ذکر کل پڑھیں گے کہ ان کی حالت اللہ نے کیا بیان کی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو روشن کر دے اور ہمارے دلوں کو کھول دے، دلوں کے تالوں کو، تاکہ ہم قرآن کی جب سیر کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے بھی کچھ سیکھیں۔ قرآن کی بھی ایک سیر ہوتی ہے، یہ ایک ہم سمجھیں کہ ہم کسی روز اس ٹائم پہ واک کرنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں واک کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو، لیکن ہم واک کرتے ہوئے بھی جیسے اکثر لوگ سفر میں سو جاتے ہیں نا، تو ہم قرآن کے سفر میں بھی سو ہی جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔